ایک چھوٹے سے گاؤں میں سونے کے آم کا ایک شاندار درخت تھا۔ وقت کے ساتھ درخت کی ٹہنیاں سوکھنے لگیں اور وہ اپنی رونق کھو رہا تھا۔ ایک خوبصورت فاختہ کبوتری اس درخت کے نیچے سے الفاڑ رہی تھی۔ جب اس نے درخت کی حالت دیکھی تو وہ بے حد پریشان ہوئی۔ فاختہ نے فیصلہ کیا کہ وہ درخت کو بچائے گی۔ اس نے گاؤں کے تالاب سے مٹی کے چھوٹے برتن میں پانی لانا شروع کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ درخت کو دینے لگی۔ فاختہ کی محنت رنگ لائی۔ کچھ ہی عرصے میں درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر خوبصورت اور خوشبودار آم لگنے لگے۔ فاختہ کو بہت خوشی ہوئی اور وہ میٹھے پھل کھاتی اور درخت کی ہری بھری ٹہنیوں پر اپنا گھونسلہ بنا کر رہنے لگی۔ کئی دن بعد گاؤں میں ایک زوردار طوفان آیا۔ طوفان کی تیز ہواؤں نے درخت کو جھکا دیا اور آخرکار وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ اس حادثے میں فاختہ کے گھونسلے میں رکھے ہوئے انڈے بھی زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ فاختہ اپنے ٹوٹے ہوئے انڈوں کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگی اور پھر وہ بولی، اگر آپ نے میری کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سونے کے آم کا ایک شاندار درخت تھا۔ وقت کے ساتھ درخت کی ٹہنیاں سوکھنے لگیں اور وہ اپنی رونق کھو رہا تھا۔ ایک خوبصورت فاختہ کبوتری اس درخت کے نیچے سے الفاڑ رہی تھی۔ جب اس نے درخت کی حالت دیکھی تو وہ بے حد پریشان ہوئی۔ فاختہ نے فیصلہ کیا کہ وہ درخت کو بچائے گی۔ اس نے گاؤں کے تالاب سے مٹی کے چھوٹے برتن میں پانی لانا شروع کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ درخت کو دینے لگی۔ فاختہ کی محنت رنگ لائی۔ کچھ ہی عرصے میں درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر خوبصورت اور خوشبودار آم لگنے لگے۔ فاختہ کو بہت خوشی ہوئی اور وہ میٹھے پھل کھاتی اور درخت کی ہری بھری ٹہنیوں پر اپنا گھونسلہ بنا کر رہنے لگی۔ کئی دن بعد گاؤں میں ایک زوردار طوفان آیا۔ طوفان کی تیز ہواؤں نے درخت کو جھکا دیا اور آخرکار وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ اس حادثے میں فاختہ کے گھونسلے میں رکھے ہوئے انڈے بھی زمین پر گر کر ٹوٹ گئے۔ فاختہ اپنے ٹوٹے ہوئے انڈوں کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگی اور پھر وہ بولی، اگر آپ نے میری کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔